یہ فرمائیے جو سرخ ٹائی کا استعمال آج آپ نے کیا ہے یہ آپ نے خود کیا ہے یا بیگم صاحبہ نے لگا کے بھیجی آپ کو؟ ظاہر ہے یہ کام بیگم صاحبہ کرتی ہیں یا دوست احباب کرتے ہیں، اب آپ کو سمجھدار ہے۔ میں ان کو پیار سے دولہے میاں بھی کہتا ہوں۔ ہاں آج لگ بھی رہے ہیں۔ ہاں لگ بھی رہے ہیں آج۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا بھائی خوب دولہے کی طرح تیار ہو کے آئیے گا، جو میری بات ہوئی ان سے۔ تو کہنے لگے یہ بات نا آپ میری بیگم کو بھی بتا دیں۔ میں نے کہا یار بیگم کو بتانے کا رسک کیسے لے سکتے ہیں؟ کہنے لگے یار مسئلہ یہ ہے کہ بیگم نہیں تیار کرنا ہوتا مجھے، تیار ہی اتنا مٹی آپ کی۔ تو یہ فرمائیے کہ آپ کی شادی جو ہے وہ محبت کی تھی؟ محبت پہ شعر تو بڑے لکھے ہیں آپ نے۔ محبت پہ شعر اسی وقت لکھے جاتے ہیں جب نہیں ملتی۔ اچھا ٹھیک ہے نا؟ تو بات یہ ہے، ویسے یہ جملہ اگر کاٹ دے تو بہتر ہے، میں نے گھر میں بھی جا دیا۔ نہیں یہ کٹے گا نہیں۔ اچھا نہیں ٹھیک ہے۔ اچھا لیکن میری شادی ارینج تھی، اچھا لیکن میں اپنی بیگم سے بہت محبت کرتا ہوں، اور پہلے والد صاحب اور اب بیگم، میرا تمام لکھنے پڑھنے کا کام مرکزی طور پہ وہی کرتی۔ بہت ساری باتیں لکھنے سے رہ جاتی ہوں گی پھر؟ نہیں وہ میں دوستوں سے لکھوا لیتا ہوں اور بیگم سے چھپا لیتا ہوں۔ وسیع بھائی آپ جیسے دوست کب کام ہوئے؟ رومانٹک چیز سناؤ، وہ سناؤ تیری اندازے سے تصویر بنا سکتا ہوں۔ اچھا چلے مجھے میں نے دیکھا نہیں، محسوس کیا ہے تو۔ مجھ میں ہمت ہے ابھی، زخم میں کھا سکتا ہوں۔ واہ 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 واہ، کیا کہنے یار تھے ہم۔ سوئی آنکھوں میں نئے خواب سجا سکتا ہوں۔ واہ واہ واہ، مجھ میں ہمت ہے ابھی، زخم میں کھا سکتا ہوں۔ سوئی آنکھوں میں نئے خواب سجا سکتا ہوں۔ تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے۔ واہ 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 واہ، تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے۔ تیری اندازے سے تصویر بنا سکتا ہوں۔ بھائی کیا کہنے یار تیمور، تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے کیا میں کہنے نے۔ یار۔ تیری اندازے سے تصویر بنا سکتا ہوں۔ تجھ سے وابستہ کوئی چیز نہ رکھی گھر میں۔ واہ، تجھ سے وابستہ کوئی چیز نہ رکھی گھر میں۔ میری خوش فہمی تھی یوں تجھ کو بھلا سکتا ہوں۔ تجھ سے وابستہ کوئی چیز نہ رکھی گھر میں۔ میری خوش فہمی تھی یوں تجھ کو بھلا سکتا ہوں۔ بس یہی سوچ کے میں آگ میں کودا تیمور، کچھ نہ کچھ جلتے ہوئے گھر سے بچا سکتا ہوں۔ کیا کہنے تیری اندازے سے تصویر بنا سکتا ہوں۔ تیمور نے سیریس نوٹ یار، میں ایک چیز دیکھتا ہوں کہ آپ کا جتنا بھی کام میں نے دیکھا، بیشتر ہو سکتا ہے کوئی چیز میری نظر سے نہ گزری ہو سکتا ہے صرف نظر ہو گئی ہو، مگر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے ہاں بینائی کے نہ ہونے کا تذکرہ ہے، مگر کسی جگہ پہ بھی وہ نہ تو ڈائریکٹ ہے، نہ محرومی کے طور پہ ہے، نہ نابینا انسان کے طور پہ ہے۔ بہت ہی وقار کے ساتھ، انتہائی درجے کے گریس کے ساتھ، اگر کوئی شخص نہ جانتا ہو آپ کو ذاتی طور پہ، تو وہ شعر جتنے بھی آپ نے جو احساسات پہ اور نظر نہ آنے پہ کہے ہیں، وہ کبھی نہیں جان پائے گا کہ یہ کسی ایسے انسان کی شاعری ہے یا خیالات ہے جو کہ بینا نہیں ہے، جو کہ دیکھ نہیں سکتا ہے۔ ویسے اسی کو اگر آپ لے لیجیے اس شعر کو، یہ دنیا میں کہیں چلا جائے بہت بڑا شعر ہے یہ، کہ تجھ کو دیکھا نہیں محسوس کیا ہے میں نے، تیری اندازے سے تصویر بنا سکتا ہوں۔ اب اس کے اندر آپ کا زندگی کا جھیلنا بھی موجود ہے، مگر کہیں آپ اس کا تذکرہ نہیں کر رہے ہیں، کہیں آپ اس کا گلہ نہیں کر رہے ہیں، کہیں شکوہ نہیں کر رہے ہیں۔ کبھی آپ نے انالائز کیا بحیثیت پی ایچ ڈی ڈاکٹر اور بحیثیت شاعر کے، خود بحیثیت اپنے نقاد کے، اس چیز کو کبھی محسوس کیا آپ؟ بات یہ ہے کہ شروع سے ہی مثلا جعفر بلوچ صاحب، باقی دوست احباب، ان لوگوں نے کبھی اس طرف محرومی کے طور پہ مجھے یہ چیزیں لینے ہی نہیں دی، باقی لوگوں نے بھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں اسے محرومی سمجھتا ہی نہیں۔ آپ کی محرومی آپ کی طاقت ہے، بنانے والے بنے آپ، تو میں محرومی کے طور پہ کیوں لوں؟ اب ایک اور بات، آپ کی بات سے بات نکلتی ہے اور جواب بھی اس میں آ جائے گا۔ ایک دوست نے کہا کہ یار آپ کی شاعری میں بلائنڈنس کا تذکرہ بہت آیا ہے،
میں نے کہا یار اپنی اور معاشرے کی زندگی سے کٹ کے شاعری کوئی شاعری نہیں ہوتی. شاعری ارد گرد سے مواد لیتی ہے یا آپ کی اپنی ذات سے لیتی ہے. میں نے دیکھا ہے دنیا کو لیکن جیسے میں نے دیکھا ہے مجھے وہ دکھانا چاہیے. میں نے وسیع شاہ کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جن سے ایک ہیرو کے طور پہ ڈرامے میں لوگ دیکھتے ہیں کہ یار اس کے بڑے خوبصورت وجود ہے, بڑا نین نقشہ. میں نے اس انداز سے دیکھا ہے جو میرا دوست ہے, جس کو میں اندر سے جانتا ہوں. تو میں وسیع کی تصویر بناؤں گا وسیع بھائی کی, تو میری تصویر مختلف ہے لیکن وہ میری ہے. اچھا چلو کوئی اچھی سی چیز رومانٹک چیز سناؤ پھر چلیں آگے. دل میں جو پھول محبت کا کھلایا ہوا ہے, واہ, دل میں جو پھول محبت کا کھلایا ہوا ہے اس نے نفرت کے تعفن سے بچایا ہوا ہے. واہ, دل میں جو پھول محبت کا کھلایا ہوا ہے اس نے نفرت کے تعفن سے بچایا ہوا ہے. میرے اللہ میری نیند نہ ٹوٹے تا عمر, واہ, میرے اللہ میری نیند نہ ٹوٹے تا عمر, مجھ سے ملنے وہ میرے خواب میں آیا ہوا ہے. واہ واہ واہ, میرے اللہ میری نیند نہ ٹوٹے تا عمر, مجھ سے ملنے وہ میرے خواب میں آیا ہوا, مجھ سے ملنے وہ میرے خواب میں آیا ہوا ہے. زندگی اس لیے تھوڑی سی میری قدر تو جان, واہ, زندگی اس لیے تھوڑی سی میری قدر تو جان, اور کس سہولت سے تیرا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اس کی باتیں تو مجھے بھول چکی ہیں تیمور, اس کا لہجہ مگر آساب پہ چھایا ہوا ہے. دل میں جو پھول محبت کا کھلایا ہوا ہے اس نے نفرت کے تعفن سے بچایا. کیا کہنے آج تیمور نے میلہ سا لگایا ہوا ہے. اسٹے ود اس, کہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقت کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کے اگلے بلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. اور رضا صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ سر اب ہمارا سیگمنٹ ہے میرا کچھ سامان, تو آئیے بڑھتے ہیں جادوئی صندوق کی طرف. لیکن ویسے بھی اس سے پہلے میں کچھ پوچھنا چاہ رہی تھی تیمور صاحب سے. جی بالکل. وہ بتا چکے ہیں آپ کو کہ شادی محبت کی نہیں ہے. محبت کی نہیں ہے, پر میں یہ تو پوچھ سکتی ہوں کہ ارینج میرج میں بیگم کی کیا عادت سب سے زیادہ پسند ہے؟ اس کی ساری عادتیں پسند ہے, جو نہیں پسند وہ میں بتا نہیں سکتا, میں نے گھر بھی جانا. اچھا تیمور, کو خاص شعر جو آپ نے اپنی اہلیہ کے لیے لکھے ہو؟ بہت سے شعروں میں کے پس منظر میں میری بیگم ہی ہے. سچی بات ہے, جو شادی کے بعد لکھے. یعنی میں نے مطلع بدل دیا تھا, میری پہلی کتاب میں ہی وہ مطلع آیا تھا کہ میرے اجڑے گھر کا کچھ ماحول ہے بدلا ہوا, کس کی خوشبو آ رہی ہے, کون ہے آیا ہوا. تو میں اس کا مطلع پہلے کچھ اور, شادی کے بعد کتاب لایا تو مطلع بیگم کے لیے یہ کیا تھا. اور بھی بہت سی. یہ انہوں نے بدلوایا تھا یا آپ نے خود بدل دیا؟ نہیں, میں نے خود بدل دیا. اچھا ٹھیک ہے. دیکھیں میں اپنی بیگم کو واحد اپنی گرل فرینڈ سمجھتا ہوں. وہ میری دوست بھی ہے, میری بیگم بھی ہے, میرے گھر کا کچھ سنبھالنے والی کسٹوڈین بھی. کوئی شک نہیں. اور یہ تو ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں. ان کی اہلیہ بہت ہی شفیق خاتون ہے, بڑی محبت سے وہ ان کے ساتھ پیش آتی ہیں. حالانکہ یہ موصوف بہت مشکل آدمی ہے. ہاں, یہ کوئی آسان آدمی تھوڑی ہے. میری اصل میں آنکھیں ہیں وہ عورت. واہ. میں دنیا کو اس کی آنکھ سے دیکھتا ہوں, گھر کو دیکھتا ہوں, خاندان کو دیکھتا ہوں. یہ آپ دونوں کو اکٹھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوتی ہے. اور آپ بھی بہت ہمیشہ اکیلے میں بھی جب وہ نہیں بھی ہوتی تب بھی آپ ان کا بہت احترام سے اور پیار سے ذکر کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو ایسے ہی رکھے, ایسے ہی سلامت رکھے, خوش رکھے اور آباد رکھے. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ نہیں, ایک دم سے سنجیدہ کیوں ہو گئے آپ؟ نہیں, وقفہ ہونا چاہیے. لوگ ہی کہیں گے کلاس بھی یہی کرتا ہے.